محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم محمد ذیشان صاحب اور دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عقیدت و محبت سے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس سے پورے دین اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ دین اسلام کا قلعہ ہے اور اس کی برکت سے قیامت تک کے لیے اسلام اللہ کے فضل و کرم سے پھیلتا رہے گا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میری آواز سب کو سنائی دے رہی ہے؟ اگر یہ جنریٹر کی آواز کچھ دھیمی ہو سکتی ہے، یہ اسے دور کر کیا جائے تاکہ بات کی سمجھ آئے سے۔ تو ہمیں اس عقیدے کی حفاظت میں پورے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونے کے لحاظ سے قیامت تک کا لائحہ عمل اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس لائحہ عمل کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے تو پھر کامیابی اور کامرانی ہے، اور اگر اس لائحہ عمل کو معاذ اللہ کہیں چھوڑا جا چکا ہے تو پھر آج وقت ہے کہ ہم اس چیز کی اصلاح کریں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10,000 سے زائد احادیث وہ خطبات ختم نبوت ہیں، جس میں جن احادیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو جب تبلیغ کرتے تھے تو وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کا موضوع یہ نہیں ہوتا تھا کہ قیامت تک تمہیں جو چاہیے ہم دینے آئے۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارے بعد اور نبی آئیں گے، وہ اپنے حصے کا سبق پڑھائیں گے اور اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے۔ صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے، آپ نے اس وقت جو ایک انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا وہ سبق بھی پڑھایا، اور پھر قیامت تک انسان کی رہنمائی کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ بھی نصاب اپنی امت کو عطا فرما دیا۔
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ہر جہت کو ختم نبوت سے منسلک فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جسے دیکھ کر لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھتے رہے، انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی۔ آپ فرماتے ہیں ویسے تو میرے انگنت معجزات ہیں، لیکن میرا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید سے دشمنی بلا وجہ نہیں، یعنی جو قرآن کے دشمن دشمنی کر رہے ہیں، قرآن نے چونکہ کفر کے خاتمہ کے لیے کردار ادا کیا ہے، قرآن ہر وقت اسلام کے دشمنوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، قرآن نور پھیلا رہا ہے، اندھیرے مٹا رہا ہے۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن میرا معجزہ ہے، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، مجھے یقین ہے کہ جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی امت کسی نبی کی بھی نہیں ہوگی۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں اور ہمارے آقا علیہ السلام کے معجزے میں یہ بھی ختم نبوت والا فرق ہے۔ ان کے معجزے حصی تھے، حصی معجزہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تو یہ ایک معجزہ تھا، مگر جب تک آنکھوں کے سامنے منظر تھا تو معجزہ تھا۔ آج معجزہ نہیں، آج صرف اس کی خبر باقی رہ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا، مگر آج معجزہ نہیں، اس وقت تھا، اب تو صرف اس کی خبر باقی رہ گئی ہے۔ لیکن قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ جب یہ اترا تھا تو اس وقت بھی قرآن کا چیلنج تھا، آج بھی وہی چیلنج ہے کہ تم میری صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ جیسے اس وقت کوئی نہ بنا سکا ایسے ہی آج بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ جیسے اس کے سامنے اس وقت بھی سارے عاجز آ گئے، آج بھی سارے عاجز ہیں۔ تو جن کو رب ذوالجلال نے آخری نبی نہیں بنایا تھا، جن کے بعد اور نبی آنے تھے، رب نے انہیں معجزہ بھی وقتی طور کا دیا تھا، اور جنہیں اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج بھی دشمن جلتے ہیں، جیسے ختم نبوت سے جلتے ہیں تو ختم نبوت کے معجزے سے بھی جلتے ہیں۔ یہ ناروے کا واقعہ ہو یا ٹیری جونز جیسے ملعون جو سالانہ قرآن برننگ ڈے مناتے ہیں، یہ سارے جل جل کے خود راکھ ہو جائیں گے، لیکن قرآن کل بھی مسکرا رہا تھا، قرآن آج بھی مسکرا رہا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو نتیجہ بیان کیا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کے مقابلے میں میری امت جب کھڑی کی جائے گی تو میری امت بڑی ہوگی۔ لیکن دوسرا معنی جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں جنہوں نے پاس ہو کے جنت میں جانا ہے،
وہ سب اکٹھی کی جائیں گی تو سرکار فرماتے ہیں میری اکیلی امت سب سے بڑی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ قرآن میرا معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے، ہر ہفتے میں، ہر دن، ہر رات میں، ہر گھنٹے، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ میں یہ قرآن اندھیروں کو دور کرتا رہے گا اور لوگوں کو میرا ایڈریس بتاتا رہے گا اور لوگ میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قرآن اور ختم نبوت کا فیض یہ ہے، فی الجنت 120 صفا 80 منہا من امتی، جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ہر صف میں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کیوں ختم نبوت سے جلتے ہیں، دشمن کیوں ناموس رسالت اور کیوں قرآن سے جلتے ہیں، کہ یہ قرآن غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کا ایک حوالہ ہے۔ آج تو اسلام سے سوا جو مذہب بھی ہے وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، لیکن اپنے اپنے زمانے میں جو سچے دین تھے ان کے لحاظ سے جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے سچے فالورز تھے وہ سارے اکٹھے ہوں گے تو جنت کا 1/3 ایریا بھریں گے، تیسرا حصہ، اور 2 حصے اکیلے ختم نبوت والے بھر جائیں گے۔ 80 منہا من امتی، 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنے غلاموں کو لاہ عمل دیا، چونکہ آپ نے خود اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نے ہی تمہیں سنبھالنا ہے اور میری رحمت کے سہارے ہی تم نے جینا ہے، جو تم نے لینا ہے مجھ سے لینا ہے اور جو تمہیں ملنا ہے مجھ سے ملنا ہے، اور کوئی کسی دروازے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں سے جو 10,000 حدیثیں ہیں، ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کر کے آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تجھے بے سہارا نہیں چھوڑ رہا، میں تمہارے لیے 2 آسرے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کیسے آسرے ہیں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ان دونوں کی یہ شان ہے کہ جب تک تم ان دونوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو تم کبھی بھی جنت کے راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ وہ دونوں مرشد، دونوں رہنما، وہ ثقلین اپنا کردار مکمل کریں گی۔ کتنا 1 2 یا 4 صدیوں کے لیے نہیں، ما ان تمسکتم بہما، قیامت تک، جب تک بھی تم اے میری امت قیامت تک آنے والوں ان دونوں چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو سرکار گارنٹی دے رہے ہیں لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ضمانت دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک قرآن اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ 2 میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کب تک یہ تمہاری نگرانی کریں گے؟ حتی یردا علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی
اور میں حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں گا تو یہ دونوں میری امت کو ساتھ لے کے میرے پاس پہنچ جائیں گے. کسی صدی میں بھی ان کی سیکورٹی ختم نہیں ہوگی. لیکن شرط کیا بتائی؟ ما ان تمسکتم بہما، کہ تم نے ان سے رابطہ رکھنا ہے. یہ تم پہ لازم ہے کہ تم نے جنت جانا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، تو پھر تم نے ان دونوں سے رابطہ رکھنا ہے. انہوں نے تم سے رابطہ نہیں رکھنا، تم نے ان دونوں سے رابطہ رکھنا ہے. اور اس رابطے کے اندر جب تک تم ان سے منسلک رہو گے تو وہ اتنے لجپال ہیں، وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دیں گے، وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، وہ تمہیں چھوڑ کے خود آگے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے. اب یہ دو چیزیں ان کو گارنٹی قرار دیا گیا، ضمانت بنا دیا گیا امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے. لہذا ہر صدی کے مسلمانوں کے مسائل کا حل ہمارے آقا علیہ السلام دے کے گئے، اور اس کا بڑا فارمولہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے. عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر دو لیڈر ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک کا دھڑا بن جاتے ہیں، کچھ دوسرے کا دھڑا بن جاتے ہیں. یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر آپس میں وہ دونوں جدائی پسند کر لیں، جدائی اختیار کر لیں اور جدائی کو قبول کر لیں. سوچا جا رہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دھڑا قرآن کی پارٹی بن جائے، دوسرا دھڑا اہل بیت کی پارٹی بن جائے، تو اس طرح تقسیم کر کے یہ بچ سکیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یتفرقا، یہاں یہ پارٹی بازی نہیں چلے گی. کیوں؟ لن یتفرقا، ہرگز قیامت تک قرآن اور میرا خاندان یہ جدا نہیں ہوں گے. یعنی اگر جدائی کا امکان ہوتا تو کچھ لوگ ایک طرف الیک سلیک رکھتے، کچھ دوسرے طرف رکھتے، اور اس طرح کر کے مفادات لینا چاہتے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ خوشخبری اور یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ قیامت آ جائے گی، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے. تو پھر کبھی پارٹی بازی نہیں چلے گی. جو آل کو چھوڑ کے قرآن کی طرف جائے گا، قرآن اسے دھکا دے کے پیچھے ہٹائے گا کہ تو مجھے قبول نہیں، اس واسطے کہ تو آل کو چھوڑ کے آ رہا ہے. اور جو آل کو قرآن کو چھوڑ کے آل کی طرف جائے گا، اسے آل سینے سے نہیں لگائے گی، اس کا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں پکڑے گی. کس بنیاد پر؟ یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ تو ہمارے قرآن کا باغی ہے جو ہمارے گھر اترا، اس قرآن کا جو باغی ہو آل اس کا ہاتھ نہیں پکڑتی. یہ فیصلہ ہے قیامت تک رہنمائی کا کہ لن یتفرقا. دونوں سرکار فرما گئے خطبات ختم نبوت میں، امت کی مستقبل کی پالیسی میں، کہ اگر تم دھڑا بندی کرو گے نہ قرآن تمہارا ساتھ دے گا نہ آل تمہارا ساتھ دے گی. چونکہ وہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے تو پھر وہی کامیاب ہوگا جو بیک وقت ان دونوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے گا. اب عقیدہ ختم نبوت کی اس جہت سے پتہ چلا کہ دونوں کے ساتھ رابطہ ضروری ہے اور کامیابی اس میں ہے. تو پھر کامیاب ہونے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ایک دھڑا قرآن کرتا ہے اور آل نبی کے بغض میں جلتا ہے. وہ قرآن کے کورس کروائیں،
کہیں تفہیم قرآن، کہیں تعلیم قرآن، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نصیب نہیں۔ وہ ایک دونوں میں سے ایک کو اپنا قرار دے رہے ہیں، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ایک ان کو فائدہ دے گا، چونکہ سرکار فرما گئے ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، اور جو بھی دونوں میں سے کسی ایک کا باغی ہوگا دوسرا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک طرف محض قرآن کا اعلان کرنے والے، اور دوسری طرف وہ کہ جو کہیں کہ یہ قرآن تو ہے ہی بدل چکا، یعنی جس قرآن کے ایک حرف کے بارے میں بھی کوئی کہے کہ قرآن بدل گیا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا۔ اور جنہوں نے اتنی موٹی کتابیں، فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، عربی زبان میں اتنی موٹی کتابیں اس بارے میں لکھی کہ یہ قرآن سارا بدلا ہوا ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے ہی نہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا، اور قرآن سے بغاوت کر کے وہ اہل بیت اطہار کی پارٹی بننے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک کا جو بھی دھڑا بنے گا جہنم میں جائے گا، وہی بچے گا، وہی پہنچے گا جنت، اور وہی صراط مستقیم پہ ہوگا کہ جو ان دونوں سے رابطہ رکھے گا۔ اور جہاں دونوں سے رابطہ رکھا جائے اسی کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الکامل کی 3 جلد میں موجود ہے، کربلا کے میدان میں خطیب کربلا نے یہ خطبہ دیا، اولم یبلغکم قول مستفیض، اے لوگو کیا تمہیں وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان امام حسن کو فرمایا تھا، کیا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کے دل کا قرار بھی ہو۔ قرۃ عین اہل سنہ، تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو دعویٰ تو حب اہل بیت کا کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ سرکار نے قبول کسے کیا ہے، یہ سند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دی ہے، نہ سرکار کی گارنٹی سے بڑی کسی کی گارنٹی ہے، اور نہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی ہے۔ تو یہ ہے ختم نبوت کا اعتقادی فیضان کہ اللہ کے فضل سے آج بھی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے منسلک جماعت اہل سنت ہے، کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کو ماننا صحابہ کے ایمان کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ان کے ذریعے پہنچی ہے، اگر ان پر کوئی عدم اعتماد کرتا ہے تو قرآن کو مان ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دونوں قوتیں، دونوں جہتیں، ان کے ساتھ رابطہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہ اعتقادی طور پر نجات کی دلیل ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو لاہ عمل دیا، نظام کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے،
कितना इल्म गैब है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियां पहले ये फरमा के गए जो आज हम देख रहे हैं। सरकार फरमाते हैं कि ये मेरा दीन जो है इसके बहुत से कड़े हैं। कड़ा इस तरह गोल होता है जिसके साथ हाथ डाल के बंदा मसलन बस में खड़ा है या किसी मुश्किल मकाम पर उसे सहारे की जरूरत है, तो जिसके जरिए से वो खड़ा हो सके, जहां हाथ डाल के, वो उर्वा है। मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, लयंतकिदन्न औरल इस्लाम उर्वतन उर्वा। फरमाया मैं देख रहा हूं ये आखिरी दीन जिसने क़यामत तक जाना है, और ये फरमाया लन यज़ाल अम्रु हाज़िल उम्मत मुस्तकीमा, मेरी उम्मत उजड़ नहीं जाएगी, बांझ नहीं होगी, मेरा दीन हमेशा मुस्तकीम रहेगा। यानी क़यामत तक दीन जाएगा, मगर आजमाइशें होंगी। उन आजमाइशों के लिहाज से अगर हम उस रहनुमाई पे अमल करते जो सरकार फरमा गए थे खातमुन नबीयीन होने के लिहाज से, आज कश्मीर की यह हालत ना होती। फलस्तीन या बर्मा के मुसलमान या खुद ये 20 लाख जानें देकर जो पाकिस्तान बनाया है, इसमें इस्लाम की वो सूरत हाल ना होती जो कसम पुरसी की आज हम देख रहे हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूं इस्लाम पे मुसलमानों पे हमले होंगे तो क्या होगा। एक एक कड़ा जिसके साथ लाखों करोड़ों मुसलमान हाथ डाल के जिंदगी का सफर तय कर रहे होंगे तूफानों में, तो काफिर बजाय इसके कि एक एक मुसलमान को शहीद करें, वो ऊपर से कड़ा तोड़ेंगे ताकि जितने लोग उस कड़े से अपने आप को महफूज किए हुए हैं, कड़ा टूटे और वो सारे तूफानों की नजर हो जाएं। सरकार फरमाते हैं जब वो एक कड़ा तोड़ेंगे मेरी उम्मत दूसरा पकड़ लेगी, वो दूसरा तोड़ेंगे तो ये तीसरा पकड़ लेगी। इस तरह यानी ये कड़ा टूटने से कड़ा नहीं बचा सकेंगे, और इस तरह फिर आगे ट्रांसफर होते चले जाएंगे। एक जगह सहारा खत्म हुआ दूसरी जगह सहारा खत्म हुआ तो तीसरी जगह, इस तरह करके एक एक कड़ा टूटता जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया अगर तुम सारे इकट्ठे उस जगह खड़े हो जाओ जहां पहला कड़ा है, जहां सबसे पहले यहूद ने हमला करना है, नसारा ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, उस कड़े पे तुम सारे डट जाओ। अगर तुम एक पहला कड़ा बचा गए तो सारा दीन बचा जाओगे, और अगर पहला कड़ा तुम ना बचा सके तो फिर हर कड़ा टूटता जाएगा, आगे बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर जगह पूरी कसरत के साथ तुम खड़े होकर तहफ़्फ़ुज़ करो तो 1000 महाज पे खड़े होने की बजाय कम अज कम एक महाज तो बचा लोगे। अब ये था कि वो पहला महाज है क्या, कहां उम्मत खड़ी हो जाए कि वो पहला कड़ा ना टूटे, पहला बंद ना टूटे, और उसके पीछे फिर सारा दीन महफूज रहे। वो पहला कड़ा क्या है? क्या नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है? यकीनन ये पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, अरकान हैं, लाजिम हैं। मगर एक है दीन के अहकाम की ये जिहत कि हमारे दीन में उनका दर्जा क्या है, और एक है ये जिहत कि दीन दुश्मनों पर क्या ज़रब किस चीज से ज्यादा पड़ती है। दुश्मन
ہمیشہ اپنے مخالف کی وہ چیز مفلوج کرتے ہیں جو دشمنوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو، تاکہ پہلے اس کا خاتمہ کر لیں تو باقی پھر سب کچھ کر لیں گے۔ نماز پہلا کڑا نہیں، روزہ پہلا کڑا نہیں، حج پہلا کڑا نہیں، زکوٰۃ پہلا کڑا نہیں۔ کیا ہے پہلا کڑا؟ دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام کا علم، اور ہم نے جو کوتاہی کی سرکار کے حکم پر، اگر اس پہلے محاذ پہ امت ڈٹ گئی ہوتی تو آج کسی کی بھی دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ وہ پہلا کڑا ہم نے بچانا کیا تھا؟ ہم نے تو اسے نصاب میں ہی نہیں سمجھا کہ وہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک فریضہ ہے۔ اولہن نقداً الحکم وآخرہن الصلاۃ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ختم نبوت کا سلیبس قیامت تک جو نبی نہیں آئے گا دین میرا محفوظ رکھنے کے لیے، اس جگہ پہلے اکٹھے ہو جہاں دشمن پہلا حملہ کرے گا، وہ نماز پہ پہلے نہیں کرے گا۔ فرمایا آخرہن الصلاۃ، نماز پہ حملہ سب سے آخر میں ہوگا۔ اولہن نقداً الحکم، سب سے پہلے باطل قوتیں میری امت کے نظام حکومت پہ حملہ کریں گی کہ مسلمانوں کا نظام ہم اپنے ہاتھ میں لیں، حکومت ہماری ہونی چاہیے۔ جس طرح امریکہ نیو ورلڈ آرڈر لے کر مسلمانوں کو دبا رہا ہے، نماز اب بھی اسے برداشت ہے۔ رمضان آتا ہے، افطار پارٹی وائٹ ہاؤس میں رکھی جاتی ہے، روزہ کھلواتا ہے، کہتا ہے اذان دو نماز پڑھ لو۔ نماز آج بھی اسے برداشت ہے اگرچہ پسند نہیں، مگر نظام نام ہی نہیں لینے دیتا مسلمانوں کو۔ وہ کہتا تم مسجد میں رہو، تم اپنے دکان میں بیٹھو، کھیت میں رہو، کام کرو، لیکن اوپر حکومت میری ہوگی، راج میرا ہوگا، اس کائنات کے اندر نظام میرا چلے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتانے میں کسر نہ چھوڑی، دشمن نے وہی حملہ کیا جہاں پہلے نمبر پر سرکار نے بتایا تھا کہ وہ تم سے پہلے نماز نہیں چھینیں گے، روزہ نہیں چھینیں گے، حج کی وجہ سے تمہارا آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ پہلا مقام یہ ہے کہ پوری امت کا تحفظ ہے نظام اسلام کی وجہ سے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، حکومت اور حکمرانی کی وجہ سے۔ اور امت نے اگر یہ سمجھ لیا کہ یہ حکومت اور حکمرانی اور اقتدار اور ملک اور حکومت یہ تو اسلام اور شریفوں کا کام ہی نہیں ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اگر وہ نظام ہاتھ میں نہیں ہوگا پھر نماز بھی بچانا مشکل ہوگا، اذانوں پہ پابندی لگے گی، پھر باقی دین کا ہر شعبہ اس پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور جب بھی تم حالات کے اندر کمزوری پاؤ تو پھر سب سے پہلے میری حدیث کی طرف توجہ کر کے یہ بند جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو باندھنے کی کوشش کرو کہ ہمارا دین پورا ہے، ادھورا نہیں۔ اس میں جہاں دکان میں مسجد میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، دکان پہ سودا بیچنے کا طریقہ ہے، وہاں ایوان اقتدار میں حکومت چلانے کا بھی طریقہ ہے۔ اور حکومت کے مسئلے پر کمپرومائز نہیں کرتا اسلام، سجدوں پہ کر جاتا ہے۔ امام مہدی کے آنے تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک یہ اسلام کا حکم ہے کہ جب جہاد ہے، جنگ ہے، تو اس کے نتیجے میں جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا ہمارا یعنی ہمارے دین کا،
مگر یہ کہا ہے کہ ہمیں تم زندہ رہنے دو اپنے ملک میں، ہم ذمہ بن جاتے ہیں، تمہارا نظام مانتے ہیں، رب کو سجدہ نہیں کریں گے لیکن ہم تمہارا نظام مان جاتے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی کے آنے تک ان کو چھٹی دی جائے گی ملک میں، اگرچہ وہ ہندو وہ سکھ ہمارے رب کو سجدہ نہیں کر رہا لیکن ہمارے نظام کو تو نہیں اکڑا، یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے اگر اکڑتا ہے تو پھر حربی کافر ہے، پھر اس کا سر اتارا جائے گا، اور اگر نظام کے سامنے جھک گیا ہے اگرچہ خدا کے سجدے کے لیے نہیں جھکا تو امام مہدی کے آنے تک یہ دین ہے ہمارا کہ اس کو بچا لیا جائے گا، ذمہ رہے، ملک میں اپنے حقوق لے، مگر شرائط ہیں اس کے لیے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرے، اسے ذلت محسوس ہوتی رہے کہ عزت مجھے تب ملنی ہے جب میں نے کلمہ پڑھنا ہے، لیکن اس کی جان محفوظ رکھی جائے گی کس بیس پہ کہ اس نے ہمارا نظام تسلیم کر لیا ہے اگرچہ ہماری نماز تسلیم نہیں کی۔ اتنا بڑا ہے نظام حکومت، اور آج یہ جو ایک فیشن بن گیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں گے اسلام والا، نماز روزہ حج زکات یہ اسلام سے لیں گے، ہم فتویٰ تم سے پوچھیں گے، عید تمہارے پیچھے پڑھیں گے، اے علماء جمعہ تمہارے پیچھے پڑھیں گے، مگر یہ جو حکومت کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں چھٹی دے دو، یہ ہم کریں گے، حکومت ہم کریں گے، فیصلے کرنے کی ہمیں اتھارٹی دے دو، فیصلے ہم کریں گے یا ہم امریکہ سے کروائیں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے قرآن بڑا اچھا ہے، ہم بھی چومتے ہیں قرآن، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی حافظ ہیں، لیکن قرآن ادب سے مسجد میں لے جاؤ، قرآن مدرسہ میں لے جاؤ، تم قرآن کو ایوان اقتدار میں لانے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ جو بات آج چینلوں پر اور نام نہاد سیاستدانوں کی زبانوں پر چلتی ہے، یہ اس وقت بھی نعرہ لگایا گیا تھا جب ابھی قرآن اتر رہا تھا، تو رب ذوالجلال نے صرف اس ایک بات پر ان لوگوں کے ایمان کو مسترد کر دیا تھا، صرف اس جملے پر جو آج فیشن بن گیا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ نماز کا طریقہ بتانا یہ تو قرآن کی حیثیت ہے، حکومت قرآن سے نہیں لیں گے، حکومت کسی اور سے سیکھیں گے۔ تو اس بیس پر رب ذوالجلال نے آیت میں ان لوگوں کا حکم بتایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے محبوب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، یہ 5واں پارہ ہے، کون سے لوگ؟ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، یہ نہیں انہم کفروا، یہ کفروا والا ٹولہ نہیں، آمنوا والا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی جو آپ پہ اترا اس قرآن پر ایمان لائے، جو پہلے نبیوں پہ کتابیں اتری ہم ان پر بھی ایمان لائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو سورہ بقرہ میں حق والوں کی نشانی بتائی گئی اس کا ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اکڑنے والے نہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پر، پہلی کتابوں پر، لیکن آگے نتیجہ ان کا کیا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ رب فرماتا یہ جہنمی ٹولہ ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ انہوں نے تو قرآن کو مانا ہے، انہوں نے تو پہلی کتابوں کو مانا ہے، یہ جہنمی کیوں ہیں؟ تو رب ذوالجلال ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بتاتا ہے، فَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، کلمہ میرا پڑھتے ہیں، رسول میرے نبی کو مانتے ہیں،
ایمان قرآن پہ رکھتے ہیں، لیکن جب حکومت کی باری آئے، حکومت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کروانا، جب حکومت کا مسئلہ آتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہتے ہیں حکومت ہم طاغوت سے کروائیں گے، حکومت فیصلہ وہ ہم طاغوت سے کروائیں گے۔ جوہینا قبیلے کا ایک جادوگر تھا، اس کی طرف دو بندے گئے، ایک یہودی تھا، دوسرا برائے نام مسلمان تھا۔ یہ جب جوہینا کے کاہن کی طرف فیصلہ کروانے گئے تو یہودی تو ویسے یہودی تھا، اس مسلمان جو دعوی ایمان رکھتا تھا، رب نے کہا چونکہ فیصلہ کروانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، یہ فیصلہ کروانے طاغوت کے پاس گیا ہے، لہذا نہ اس کا کلمہ معتبر ہے، نہ نماز معتبر ہے، نہ روزہ معتبر ہے، یہ جہنمی ہے، چونکہ طاغوت کا تو انکار کرنا تھا اور اس نے طاغوت پر فیصلے چھوڑ دیے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اتنا بڑا کام ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار فیصلے حدیث میں سرکار کے موجود ہیں، فیصلے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور آج وہ کتابیں لائبریریوں میں بند ہیں، آج قرآن مسجد کی الماریوں میں بند ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فیصلہ انگریز کا قانون کرے گا، فیصلہ امریکہ کرے گا، فیصلہ برطانیہ کرے گا۔ تو رب ذوالجلال نے کہا فیصلے پر ہی تو ایمان کا پتہ چلتا ہے، جب فیصلہ تم نے غیروں سے کروانا ہے تو پھر جنت کی امید مت رکھو، جنت ان کے لیے ہے جو کلمہ بھی میرے نبی کا پڑھتے ہیں اور حکومت بھی میرے نبی کی مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں دوسری آیت بخاری شریف میں اس کا شان نزول موجود ہے۔ مسئلہ کھیت کو پانی لگانے کا تھا۔ دیکھو اسلام بڑا سیریس ہے اپنے معاملات میں۔ کھیت کو پانی لگانے کی اریگیشن پالیسی جو تھی ہمارے آقا علیہ السلام کی، اس کی ایک بندے نے خلاف ورزی کی، رب نے اس کے بارے میں آیت نازل کر دی، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر کے بھی یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ میرے نبی کے راج کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ وہ بھی 5ویں پارے کی آیت ہے، فلا وربک، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالیسی بنائی تھی۔ دیکھو شریعت کی جامعیت، اور ہر طریقہ شریعت سے لینا ہے۔ ہمارا اگر نماز روزے والا دین صرف ہوتا اور باقی چھٹی ہوتی تو پھر ہم جس سے جو لے لیتے اجازت ہوتی، تو ہمیں ہمارے دین نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورا دین ہے، جو کام کرنا ہے اس سے پوچھ کے کرنا ہے، دنیا کا ہو اس کو بھی دین کی روشنی میں کرنا ہے۔ تو پالیسی یہ تھی کھیت سیراب کرنے کی کہ جب بارش ہوتی، پانی وادی میں اکٹھا ہوتا تو پھر آگے بہتا بہتا نالے میں، کھالے میں آ جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ پہلے نمبر پہ جس کی زمین ہے، جس کا پلاٹ پہلے آ رہا ہے وہ پہلے لگائے گا، جس کا دوسرے نمبر پر ہے وہ دوسرے نمبر پہ، چونکہ آخر میں جا کر یقیناً پانی میں کمی واقع ہو چکی ہوگی، اس کا بہاؤ اور فلو وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں قانون بتائے کہ پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آگے ان کی ٹائمنگ کے لحاظ سے اصول تھے۔ پہلا بارش ہوئی، پانی آیا، تو اس جگہ پہلا پلاٹ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہمارے آقا علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔
تو कानून के मुताबिक सरकार ने उनको पानी लगवाया। अब वो कैसा मुसलमान है जो कहे कि नमाज रोजा तो हम नबी से लेंगे लेकिन पानी लगाने वाले तो हम खुद फैसले करेंगे, ये तो हमारी मर्जी, हम कैसे करें। तो अगर हमारी मर्जी पे रब ने छोड़ा होता तो फिर तो हम अपनी मर्जी कर लेते, लेकिन अब हमारी मर्जी नहीं है। कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। अब वहां पानी लगवाया जब हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को, तो अगला प्लाट था एक मुनाफिक का, और निफाक का पता हुकूमत से चलता है। खास तौर पर जब फैसला सरकार का था, आगे वो इंतजार कर रहा था, तो उसने कह दिया देखो जी, अल्लाह के नबी ने अपने फूफी के बेटे की ज्यादा रियायत कर दी है और पहले उनको पानी लगवा दिया है। ये जुर्म था उस बंदे का। तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, कसम उठा के कहा फला व रब्बी का, महबूब मुझे तुम्हारे रब की कसम। यानी अगली बात कितनी जरूरी है कि रब खुद कसम उठा रहा है। फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी झगड़ों में तुम्हारा फैसला तस्लीम ना कर लें। हत्ता युहक्किमूका, यह है हुकूमत लफ्ज से बना हुआ। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, उस वक्त सरकार के फैसले जो सरकार ताजा ताजा जारी फरमा रहे थे, और अब वो सब लिखे हुए हजारों जिल्दों में मौजूद हैं। फला व रब्बी का ला युमिनूना, महबूब मोमिन नहीं। ये पूछा गया कलमा पढ़ता है फिर भी मोमिन नहीं, नमाज फिर भी मोमिन नहीं, रोजा रखे तो मोमिन है, अल्लाह फरमाता फिर भी मोमिन नहीं। कब होगा? हत्ता युहक्किमूका, नबी तुम्हारी हुकूमत मानेगा तो फिर मोमिन होगा, वरना नहीं होगा। ये मुफ्ती का फतवा नहीं, ये अल्लाह का कुरान है। और ये वो हत्ता है, हत्ता तुम जो कहते हो मसलन किसी बच्चे के लिए इनाम देना है और आपने एक मेरिट बनाया है कि पहले नंबर पर भी आया हो, क्लास में हाफिज भी हो, नमाजी भी हो, हत्ता के तहज्जुद भी पढ़ता हो, तो फिर ये इनाम मिलेगा। ये वो हत्ता है। फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, बेशक नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, मुजाहिद है, मुबल्लिग है, सब कुछ है, लेकिन मोमिन तब होगा कि महबूब तुम्हारी हुकूमत को तस्लीम करेगा। फीमा शजरा बैनहुम, और फिर अल्लाह ने वो पहरा लगाया। आज तो लिबरल लोग हर कोई बैठा है दीन को मशवरा देने के लिए कि ये काम यूं होना चाहिए, ये यूं होना चाहिए। जहां बदलने का वो भी गुमान रखते हैं जो घर के नक्शे में पहले दुकान रखते हैं। हर एक चाहता है कि उसकी राय दीन में मानी जाए, और दीन वो है कि राय की तो जरूरत ऐसी वहां पड़े जहां कोई कमी हो। अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म वाला है और उसने दीन दिया है। वहां तेरे मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है कि इस जुर्म की ये सजा होनी चाहिए, इसकी ये सजा होनी चाहिए, या कोई कहे कि ये सजाएं जालिमाना है माज़अल्लाह, या अंग्रेजों की तरह कोई किसी हुक्म कुरान पे कोई एतराज करे। यहां इतनी पाबंदी लगाई गई, जुबान पर लाना तो दूर की बात है। अल्लाह फरमाता सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा, कि जो तुम्हारा हुक्म हो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक जो उसे यूं मानेगा कि जुबान पे चूं चूं करना तो दरकिनार, दिल में मंदा ख्याल भी नहीं लाएगा कि ये नबी का जो फैसला हमें सुनाया गया
یہ اصل صحیح نہیں ہے. صرف دل کے اندر جس کو معمولی سا خیال بھی آ گیا تو اللہ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے. رب فرماتا ہے قیامت کے دن میں اسے کافروں میں شمار کروں گا، کیونکہ سرکار کے فیصلے کے سامنے وہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ بات شریعت کی صحیح نہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. متبادل کوئی دوسری سوچ رکھتا ہے تو اس پر بھی اس کو جہنم بھیجا جائے گا. اور جنتی کے لیے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سر تسلیم خم کر جائے، اگرچہ اپنا ذاتی فائدہ اس فیصلے میں نظر آئے یا ذاتی نقصان نظر آئے، مگر مومن کا کام یہ ہے کہ یہ زبان پر تو کیا دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف نہ سوچے تو پھر مومن ہے. اور اگر فیصلوں کی چھٹی مانگے کہ فیصلے ہمیں دوسروں سے کروانے دو، فیصلوں کی پابندی ہم پہ نہ لگاؤ، ہم باقی سب کچھ اسی دین سے لیں گے لیکن فیصلوں میں اس کام میں ہمیں اجازت دے دو، تو یہ مسلح کی امامت ہے، امامت صغرا، اور حکومت چلانے کی امامت ہے، امامت کبرا. تو جو دین امامت صغرا میں شرائط دیکھتا ہے وہ امامت کبرا میں بھی شرائط دیکھتا ہے، اور پھر جا کر اس کے مطابق حکم. جب ایسا نظام ہو تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب محفوظ ہیں. اب چھت سلامت ہے تو چھت کے نیچے جتنے بیٹھے ہیں سارے سلامت ہیں. اگر چھت نہیں ہے تو حافظ کو اپنا بندوبست کرنا پڑے گا، قاری کو، تہجد پڑھنے والے کو، روزے دار کو، کاشتکار کو، ہر جیت میں اپنا اپنا بندوبست کرنا پڑے گا. اس بنیاد پر غلبہ اسلام کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. دنیا بھر کے بادشاہوں کو جب خط لکھے تھے تو انہیں فرمایا تھا ہمارے نبی علیہ السلام نے، کیسرو کسرا جہاں تم تخت جما کے بیٹھے ہو، یہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں، یہ زمین خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی علیہ السلام نے مسجد کی 4 کنالوں کی بات نہیں کی، شرق و غرب تک ساری زمین میری ہے. قبضہ گروپ ہے امریکہ، وائٹ ہاؤس والی زمین بھی محمد عربی کے غلاموں کی ہے. صرف کشمیر نہیں، پوری زمین ہند، اور صرف یہی نہیں، پوری کائنات کی زمین یہ مسلم امہ کی ہے. اور ملک کے لحاظ سے ہمارے دین نے اتنا سیریس سبق دیا ہے. اب دیکھو زندگی بھر میں تمنا کر کر کے تم حج کرنے کے لیے نکلے، ایک خاص وردی پہنی، احرام باندھ لیا، مقدس مقامات پہ چلے گئے، وہاں عرفات کے میدان میں چلے گئے، گناہ بخشوانے ہیں، بڑا سنہری موقع ہے، بڑا ورد وظیفہ پڑھنا ہے، تسبیح تحلیل کا وقت ہے. لیکن وہاں جو سب سے بڑا نعرہ ہے حاجیوں کا، رب نے اس میں بھی حکومت کو شامل فرمایا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ملک کیوں داخل کیا گیا؟ ملک تو دنیا داری ہے، ملک حکومت یہ تو دنیا داری ہے. اس حج کے تلبیہ میں کیوں شامل کیا گیا؟ تو اسلام نے حلف لیا کہ حاجی اب بڑا نرم دل ہوا ہے، زندگی بھر انگریزوں کے نظام کو ووٹ دیتا ہوا اب آ کے معافی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ توحید بھی تیری ہے، نعمت تیری ہے، اور سب کچھ کرتے کرتے فرماتا ہے کہ ملک بھی تیرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد والملک. تو وہاں حاجی حلف اٹھا کے آیا ہے ہر حاجی کہ رب ملک تیرا ہے، امریکہ کا نہیں، برطانیہ کا نہیں، راج تیرا ہے، آرڈر تیرا ہے، نظام تیرا ہے. یہ وہاں خصوصی طور پر جہاں توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، ساتھ ہی یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ یہ بھی ماننا ہے کہ زمین پر راج کرنے کا حق اسی کا ہے جو اللہ کی نیابت میں اللہ کا حکم چلائے گا، اور دوسرا کوئی اس زمین پر حکومت کرنے کا حقدار نہیں. اس واسطے کہ سارا اسلام، اس کا نظام چلتا ہی تب ہے کہ جب اقتدار اسلام کے تابع ہو تو پھر زندگی خوشحالی سے گزرے گی، پھر معاشرہ پاک ہوگا، پھر اسلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہر قسم کے معاملات یوں ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں دنیا بھی چلے گی اور وہ دنیا داری نہیں ہوگی بلکہ جنت کی تیاری بن جائے گی. اس سلسلہ میں قرآن و سنت سے جو احکام ہیں طویل ان کا بیان اور طریقہ ہمارے اکابر نے اس کو لکھا. میں نے چونکہ فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے، میں نے دیکھا کہ ہمارے صوفی شاہ عنایت قادری، اب عام لوگ تو ان کے بارے میں یہ اتنا پتہ بھی نہیں رکھتے کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے اور کتنے بڑے قانون دان تھے. حضرت شاہ عنایت قادری بلے شاہ صاحب کے شیخ، انہوں نے اپنے عہد میں عربی زبان میں اتنی موٹی کتاب اس پر لکھی کہ بر صغیر میں اسلام نافذ کیا جائے تو میری کتاب سے دیکھ کے حکومت چلائی جائے. اور یہ ایک نہیں، ہمارے اکابر کی ایسی ہزاروں کتابیں ہیں. وہ سارا نظام اس کو دیمک چاٹ رہا ہے جس میں ہر حکم کی دلیل آیت ہے، حدیث ہے، خلفائے راشدین کے فیصلے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہیں. تو اس بنیاد پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ کم از کم ہم اپنی سوچ تو یہ رکھیں کہ ان گلیوں میں نظام مدینے والے کا چلے گا، اس دیش میں حکومت قرآن کی ہوگی، یہ تھانے کچہری کے اندر آرڈر قرآن کا چلے گا. اور اس جہت میں پھر ہمیں اپنی تیاری ذہنی طور پر بھی کرنی ہوگی، چونکہ انگریز یہ چاہتا ہے کہ یہ نماز بے شک پڑھیں، مدرسے بنا لیں، لیکن اوپر ہماری طرف نہ دیکھیں. حکومت اس کو مطلوب ہے یا اس کے ایجنٹ اور غلام کریں جیسے وہ ان سے کروائے. اور کہتا ہے مسلمان اس طرف نہ سوچیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکم پر ڈٹ جاؤ، حکومت یہ سنبھالو. اگر غیر تم سے حکومت لے گئے تو پھر تمہارے گھر بھی محفوظ نہیں ہوں گے. جو صورتحال برما میں بنی، جو کشمیر میں ہے، جو فلسطین میں ہے، بھائیوں کے سامنے جن کی بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، کیا زندگی ہے ان جوانوں کی. ایسا کیوں ہوا کہ وہ مورچہ جو تھا نظام حکومت والا وہ مسلمانوں نے چھوڑا اور دوسری طرف چلے گئے تو وہ دشمن قابض ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان میں کوئی سستی کرے یا ان میں کوئی ڈھیل دی جا سکتی ہے، نہیں. یہ کرتے ہوئے دشمن چونکہ اس سے روک نہیں رہا، روک نظام سے رہا ہے. اور نظام کے لحاظ سے ہمیشہ جو سوچ اس وقت کی ابو جال کی تھی وہ آج امریکہ کی ہے. اور کوئی اس سلسلہ میں اس بات کو زیادہ محسوس نہ کرے. ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں الا ماشاء اللہ آج بھی چودھری طبقہ میں وہی سوچ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے جو ابو جال کی تھی.
ایمان ہے. میں غیر مسلم نہیں کہہ رہا کسی کو، جو مسلمان ہے مسلمان. چودھری طبقہ، میں چونکہ خود گوندل خاندان برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اور ادھر ہمیں پتا ہے کہ کہاں کس مسجد میں کس نے تقریر کی تو پر کمیٹی نے اسے کیوں نکالا، کہاں یہ کہا گیا، کہاں ایسا ہوا. یاد رکھو مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال میرے آقا علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن غزوہ ایک بھی نہیں ہوا. سارے غزوات مدنی زندگی میں ہیں، مکی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہے. چھوٹی موٹی چپکلش، چھوٹی موٹی لڑائی، لیکن غزوہ ایک بھی نہیں. کیوں؟ مکی زندگی میں نماز آئی تھی. ابو جہل کا ٹولہ کہنے لگا کوئی نہیں، ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تو نہ کریں، اپنے رب کو کرتے رہیں، ہمیں تو نہیں نہ چھیڑ رہے. راج تو ہمارا ہے نا، حکومت ہماری ہے مکہ مکرمہ میں. وہی ابو جہل کا ٹولہ پھر دور لڑنے نکلا. کہاں؟ بدر میں. کب؟ جب مدینہ منورہ میں نظام آ گیا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برداشت نہ ہو سکا ابو جہل کے ٹولے سے. حالانکہ اسلام تو اپنی روٹین کے مطابق چل رہا تھا کہ پہلے عقائد کی اصلاح ہوگی، پھر عبادات آئیں گی، اور عبادات کے ساتھ پھر جا کر مدینہ منورہ میں سٹیٹ بنے گی، اور مدینہ منورہ میں نظام آئے گا. اب مدینہ منورہ میں جب اسلام نے اپنی سیاست کا اعلان کیا، نظام حکومت اسلام لے آیا، وہی کفار جو مکہ مکرمہ میں نماز برداشت کر گئے تھے، نظام ان سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ نظام کی ضرب ابو جہل کی چودراہٹ پہ پڑی، نماز کی ضرب ان کے بتوں پہ پڑی، نظام کی ضرب ابو جہل کی چودراہٹ پہ پڑی. حالانکہ جب مسلمان تھوڑے بھی تھے اور قریب بھی تھے، یعنی دشمن قریب ہو تو مارنا آسان ہوتا ہے، تھوڑے ہوں تو مارنا آسان ہوتا ہے. تو جب مسلمان صرف 20 تھے، یہ ملعون ابو جہل کے ٹولے کو اس وقت یہ خیال کیوں نہ آیا کہ گھر کے ساتھ گھر ہے، حویلی کے ساتھ حویلی ہے، کہ ہم راتوں کو اٹھیں اور یہ 20 جو ہے ان کو ختم کر دیں تاکہ یہ سلسلہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے. معاذ اللہ، جو ایجنڈا لے کے بدر گئے تھے کہ یہ خطرہ بن گئے ہیں، ان کو وہاں جا کے مارو، اور فوج بھرتی کی، دور کا سفر کیا، اور آگے سے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے انہیں مزہ چکھایا. کچھ مر گئے، کچھ بھاگے، اور بالآخر کفر کی کمر ٹوٹی. تو جب پاس تھے یہ اور تھوڑے تھے، اس وقت انتہائی اقدام کیوں نہ اٹھایا کافر ٹولے نے، کہ سمجھ رہے تھے یہ ہے صرف مسجد والے، یہ ہے صرف نماز والے، فیصلہ تو ابو جہل کا چلے گا، راج ابو جہل کا ہوگا. لیکن مدینہ منورہ میں جب نظام آیا تو پھر انہیں پتا چلا یہ مسجد والے بھی ہیں، میدان والے بھی ہیں، بازار والے بھی ہیں، ایوان والے بھی ہیں. اب حکومت محمد عربی کی چلے گی، اب راج ان کا چلے گا، اب نظام ان کا چلے گا. تو پھر انہوں نے کہا اب تو یہ پھر مکہ میں بھی پھیرا ماریں گے، اور ہمیں یہاں آ کر یہ تلواروں سے کاٹ دیں گے، قبل اس کے کہ یہ یہاں آئے ہم وہاں جا کے ان کے خلاف لڑے. تو نماز تو ابو جہل کو بھی برداشت تھی، اگرچہ پسند نہیں تھی، نظام برداشت نہیں تھا. امریکہ کو نماز برداشت ہے، نظام برداشت نہیں، اگرچہ پسند نماز بھی نہیں. اور اگر خدا نخواستہ بس ان کا چلا تو بالآخر معاذ اللہ نمازوں پہ بھی پابندی لگائیں گے. اللہ وہ وقت نہ لائے. اور آج اپنے کلچر میں دیکھو، مسجد میں مولانا نے تقریر کر دی ہے جمعے پر، کیا کہ قرآن کے فیصلے ہونے چاہیے، کہ یہ لائن ہے حضرت صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، حضرت عثمان غنی کی،
حضرت مولا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چونکہ سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، مجھ سے پہلے سیاست نبوت کرتی رہی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ لفظ سیاست بولا ہمارے آقا علیہ السلام نے، یہ نبوت کا شعبہ ہے، زمین سے فساد ختم کرنا، لوگوں کے حقوق پہ پہرا دینا، مجھ تک سیاست نبوت کی شکل میں رہی ہے، لیکن انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، تو پھر سیکون خلفاء، اب میں نے سیاست کا نام خلافت رکھ دیا ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو پھر یہ 4 بڑے خلفاء، یہ نظام ہے اسلام کا، اس کے زیر سایہ مسلمانوں نے رہنا ہے۔ تو آج وہ ٹریک جس پہ آگے یہ 4 لیڈر کھڑے ہیں، اسی پر آج کون کھڑا ہے؟ کیا جو کھڑے ہیں ان کا کوئی چہرہ مورا ملتا ہے فاروق اعظم سے؟ ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے، ارے وہ لائن جہاں خلافت چلنی تھی انگریز نے وہ پٹڑی اکھاڑ دی ہے، اس نے سیاست کا لفظ غلاظت میں، غنڈہ گردی میں، کرپشن میں، لوٹ مار میں، بدماشی میں خود استعمال کروایا کہ سیاست ہے مسلمانوں کی قوت خلافت کی شکل میں، تو اس کو اتنا بدنام کیا جائے کہ کوئی شریف بندہ اپنے بارے میں یہ لفظ سننے کو ہی تیار نہ ہو، اور ان کی سازش کامیاب ہوئی۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لحاظ سے امیر المومنین ہونا تھا، اس کا اہلیت، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت تو ہونی چاہیے تھی، چلو کچھ نہ کچھ تو ہوتی۔ دیکھو نا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، ابو حیان توحیدی نے کہا قیامت تک جس نے فقہ پڑھنی ہے اس نے ابو حنیفہ کے در کے ٹکڑے کھانے ہیں، اور جس نے حدیث پڑھنی ہے امام احمد بن حنبل کے طریقے پہ جانا ہے، اور جس نے حکومت کرنی ہے الملوک ایال عمر اذا ساسو، قیامت تک جس نے حکومت کرنی ہے اس نے عمر فاروق کے سکول میں پڑھنا ہے، تو پھر کرنی ہے۔ تو ہم فقیہ، ہم ابو حنیفہ نہیں ہیں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو ان سے مناسبت رکھتے ہیں۔ آج کا محدث امام احمد بن حنبل نہیں ہے، لیکن وہ کام تو گزارا تو کر رہا ہے، لیکن جو فاروق اعظم کی سیٹ پہ چڑھ بیٹھے ہیں ان کی بھی کوئی مناسبت ہے وہاں سے، ان کا بھی کوئی تعلق ہے وہاں پر۔ یہ ہے قبضہ گروپ، یہ ہے ناانصافی، اور یہ ہے ظلم، جس کی بنیاد پر 72 سال گزر گئے اس مسجد کو بنے ہوئے، آج تک جماعت نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ امام اسے بناتے ہیں جسے سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو، جسے پوری آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم تو دور کی بات ہے، اسے تو حلف نامے میں خاتم النبیین بھی نہیں آتا، اسے سیرت کانفرنس میں رحمت للعالمین بھی نہیں آتا، کبھی امام بنے زرداری، کبھی نواز شریف، کبھی عمران خان، تو پھر جماعت کیسے ہو؟ یہ انگریز نے مسلط کیے کہ میں جیسے کہوں گا یہ کریں گے، اور اگر دین کے علمبردار آئے تو وہ ڈٹ جائیں گے، پھر میرا راج نہیں چلے گا، میری حکومت نہیں چلے گی۔ اس بنیاد پر اسلام غریب الوطن ہے اس دیش میں، یہ ختم نبوت کا سندیسہ ہے کہ اس دیش میں دین کو گھر دیا جائے، اپنے دل میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنے ملک میں بھی۔ اور اس سلسلہ میں بڑی امید قائم ہوئی تھی، حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید کی شہادت پر ایک بیداری آئی، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، ایک دن میں اکیلا تھا، 4 دن بعد غازی صاحب کو اس کردار کے، جو 4 جنوری 2011، 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں تقریباً 5.5 گھنٹے ججز، وکلاء، علماء، دانشوروں کو بٹھا کر میں نے دلیلیں دیں، کچھ
کچھ چپ تھے اور کچھ کہتے تھے قاتل ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ اس بندہ ناچیز کا فتویٰ تھا 5.5 گھنٹے کی دلیلوں کے نتیجے میں کہ ممتاز قادری یہ دہشت گرد نہیں، ملت کی آنکھوں کا تارا ہے اور یہ ہیرو ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کروڑوں سلام ہو ممتاز قادری کو، وہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، ہماری ہزاروں تقریریں ویسٹ کو وہ پیغام نہ دے سکیں جو ممتاز قادری کی چند گولیوں نے دے دیا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ 60 لاکھ افراد جس غازی کے جنازے میں کھڑے ہو کر اسے ہیرو کہہ رہے تھے، وہ لفظ اس بندہ ناچیز نے فتوے میں سب سے پہلے لکھا تھا، اور یہ شرق و غرب تک اس فتوے کی حمایت کے اندر لوگ کھڑے ہوئے، بیداری آئی غازی صاحب کے اس کردار پر، اور جو کمپین چلائی ہم نے 2011 سے لے کر، اصل خود عشق کی حرارت ہے، مگر جس انداز میں اس بیداری کا سودا ہوا، جس انداز میں اس بیداری کو کھڈے لائن لگایا گیا، آج دل خون کے آنسو روتا۔ آج جب کہا جائے کہ کہاں ہے شہدائے فیض آباد کی ایف آئی آر دکھاؤ، وہ کہتے ہماری دستار دیکھو، میں نے بندے مروائے تھے اتنے میرے شہید ہیں اس لیے بڑی کر لی ہے۔ کیا جنگل کا قانون تھا؟ یہ تو شہر اقتدار تھا، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور سنی نوجوان کوئی برائلر مرغیاں تو نہیں تھی کہ ان کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تھی۔ کہاں ہے راجہ ظفر الحق رپورٹ؟ کہاں ہے وہ حلف نامہ ختم نبوت کی تبدیلی؟ تو ہمارا جو دھرنا تھا ڈی چوک میں اسی کے دوران واپس لے لی تھی، تو کیا ایک جعلی استعفے کے لیے 20 لوگ شہید کروائے گئے؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیوں نہیں ایف آئی آر کٹوائی گئی؟ بیٹے غیروں کے ہوں ان کے لیے شہادت کی تقریریں اور اپنے لیے معافی نامے کی تحریریں۔ آسیہ ملعونہ کے فیصلے کو مان کے جو لیڈر دستخط کر کے جیل سے باہر نکلا ہو، میرے پاس موجود ہے، میں دکھاتا ہوں، اس کا منہ ہے کہ لوگوں کے سامنے باتیں کرے؟ بھگایا آسیہ ملعونہ کو انہوں نے چوک میں بیٹھ کر اپنی بد زبانی سے، ہم نے تو دلائل دے کر ثابت کیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ آج دیکھو لفظ خدا اپنے اوپر بول کے، کیا صرف عوام نے دین ماننا ہوتا ہے؟ فتوے صرف لوگوں کے لیے؟ 10 فتوے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی کو خدا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ خدا کا معنی وہ مرشد کرے، اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ ان مولویوں کو کوئی ہوش نہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں یہ اللہ کی توحید کے سامنے اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کرتے؟ کیا توحید کا مسئلہ چھوٹا ہے، یا اعلی حضرت کا فتویٰ چھوٹا ہے، یا ان کا قد سب سے اونچا ہے؟ ہم کسی کی ٹانگیں نہیں گنتے، ہم کسی کے ذاتی قد کی بات نہیں کرتے، ہم نے ابھی تک ان کے تنظیمی گھپلے اور بغاوتیں بھی اس پر روزہ رکھا ہوا ہے، مگر میرے خدا کی توحید سے جو ٹکرائے گا ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اس کا گریبان پکڑیں گے۔ اب دیکھو سٹیج پہ 2 لیڈر بیٹھے ہوں اور کہا جائے یہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمہاری غیرت تسلیم کرتی ہے؟ مرزا قادیانی کا اور کیا جرم تھا؟ داتا صاحب کے سامنے سٹیج پر یہ دونوں لیڈر بیٹھے تھے، لائن چل رہا تھا، قادیانی اپنے ٹی وی پہ آج بھی وہ کلپ چلا رہے ہیں کہ سٹیج پہ یہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ منہ رکھتے ہیں دین کو سپورٹ کرنے کی، غیروں کے لیے دین اور اپنے لیے نہ رسالت پہ پہرا نہ توحید پہ پہرا، اور جب بات کی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں
کہ اگر مجمع پہلے سے بڑا اکٹھا کر لیں گے تو گناہ معاف ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کفر جو ہو کفر، کیا معذور بندے کو کفر معاف ہوتا؟ بولو تو صحیح. اور جو کسی اپنے فراڈ کی وجہ سے 6 مہینے جیل سے ہو جائے تو اسے کیا قرآن کی آیت اس پہ لاگو نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں اصول دیکھو، وہ کہتے ہیں میری گاڑی پہ پھول دیکھو کتنے. ہم کہتے ہیں اجماع دیکھو، وہ کہتے ہیں میرا اجتماع دیکھو. ہم کہتے ہیں یہ استدلال دو، وہ کہتے ہیں میرا استقبال دیکھو. تو ایسی دھاندلی نہیں چلے گی. کیا ان میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو میرے سامنے آ کر کم از کم کوئی ایک گونگی بات تو کرے؟ ہم نے بڑے بڑے جابروں، باغیوں، ڈکٹیٹروں، غداروں الٹا کیا ہے ان کو. اگر طاہر القادری کے 13 گھنٹے کا میں جواب نہ دیتا جو اس نے غازی صاحب کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا تھا، ان گنگوں کو تو ایک لفظ نہیں بولنا آ رہا تھا. میں نے وہ جواب دے کر وہ سب کچھ اس کو واضح کیا. تو اگر اس نے 2 نمبری کی تھی اور ہم نے اس سے بدلہ لیا تھا، آج بھی بدلہ لیں گے اور کسی کو فکر اعلی حضرت سے غداری نہیں کرنے دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.